نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کا توسل پیش کرتے ہوئے اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ پچھلے جمعے پہ ہم نے تلاوت کی تھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس میں ہم نے پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ یہ سفر معراج یہ ان ہزاروں لاکھوں معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے پہ ہم نے پچھلے جمعے پہ یہ گفتگو کی تھی کہ ہم معجزے کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے. اور قابل غور اس پوری آیت میں جو بات ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا سبحان وہ پاک ہے، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو اپنی بساط کے مطابق کرے گا، چونکہ اس کی پہچان ہم اتنی ہی جانتے ہیں جتنی ہمارے نبی نے کروائی ہے، اور اس کی پہچان کسی کو اتنی ہی حاصل ہو سکتی ہے جس کا جتنا قرب نبی سے ہوگا، جس کا جتنا قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا اتنی ہی اس کی معرفت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، اور جتنا کوئی نبی سے بعید ہے اتنی ہی اس کی معرفت بھی کمزور ہے، چونکہ معرفت کا ذریعہ صرف اور صرف نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا جاننے والے کے قریب رہنا، جو جتنا جاننے والے کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ جانے گا، اور وہ پیغمبر کی معرفت یعنی پیغمبر نبی
اللہ کی کتنی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی کتنی پہچان رکھتے ہیں، وہ اس کے وصف نبوت کے مطابق، چونکہ نبوت ہی ذریعہ ہے اللہ کی تیز ترین معرفت کا۔ نبوت آپ کو بتا چکا ہوں کئی بار کہ نبوت ایک واسطہ ہے، ایک راستہ ہے، جس راستے سے اللہ بذات خود اپنے اس شخص کو جس کو نبی بنانا چاہے اس سے خود رابطہ کرتا ہے۔ کوئی شخص رابطہ کر کے خود نبی نہیں بنتا، اللہ اس سے خود رابطہ کرتا ہے۔ اور واللہ یجعل واللہ یعلم حیث یجعل الرسالہ۔ اب اس کو آپ کو میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ نبوت وہبی چیز ہے، کسبی نہیں۔ یہی جو میں بات ابھی کر رہا ہوں، وہ اللہ رابطہ کرتا ہے، اور جو خود رابطہ کرے وہ کیا دیتا ہے، وہ لینے والا جانے اور دینے والا جانے۔ میں تو وہ کہہ سکتا ہوں جو میں مانگتا ہوں اور جو میری ضرورت ہے، جو میں اس سے مانگتا ہوں اور جو میری ضرورت ہے۔ ایک وہ ہے کہ دینے والا خود رابطہ کرے اور وہ دے، جی دینے والا خود، جس کے قبضہ و قدرت میں پوری کائنات ہے، وہ خود رابطہ کرے اور خود دینا چاہے، تو سب سے بڑی عطائے نبوت ہے۔ یعنی خود رابطہ کر کے خود اپنی طرف جانے کا راستہ کھولنا اور خود اپنے خزانوں کے منہ اس کی طرف کر کے کھول دینا کہ یہ میں کہ خود تجھے اپنے پاس لایا ہوں، اب تیرے جانے کے امکان نہیں ہے۔ میں چونکہ خود لایا ہوں لہذا اب تیرے کہیں جانے کے امکانات نہیں ہیں، لہذا میں تیرے ذریعہ سے، تیری جنس سے، تیری نوع سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں، ان سے میں رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا وہ نبوت عطا کر دیتا ہے، اور اس راستے سے اللہ خود اس شخص سے رابطہ جوڑ لیتا ہے جس کو نبی بناتا۔ اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی جب وہ بنتا ہے تو نبوت ایک استغراقی کیفیت ہے، نبوت ایک استغراقی کیفیت ہے۔ جب اللہ سے کسی کو رابطہ ہو جائے، جو حقیقت ہے کائنات کی، جو خالق ہے کائنات کا، پھر اس کا کب جی چاہے گا کہ کہیں اور رابطہ جوڑے یا کہیں سے کاٹے۔ پھر نبوت کمال درجہ ہے ربط کا، اور پھر اللہ جب اس کو دینے کے بعد اس استغراقی کیفیت سے نکالنا چاہتا ہے اور ہوش میں لانا چاہتا ہے تو اس کو رسول بناتا ہے، اس کو رسول بناتا ہے، چونکہ لینے کے لیے کسی ہوش و حواس کی ضرورت نہیں ہوتی، دینے کے لیے ہوش و حواس کی ضرورت ہوتی۔ جب اللہ سے لو اس میں استغراق ہوتا ہے، اس میں سکر ہوتا ہے، اس میں مستی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کوئی حقیقی مجذوب، کچھ تو پاگل ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، پاگل، دیوانے، کسی سبب سے دماغ۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جاذبیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے کوئی تجلی ان پہ کی کسی بھی جہت سے، کوئی خوف کی تجلی ان پہ ڈالی یا کوئی پیار کی تجلی ان پہ ڈالی۔ پیار کی تجلی ان پہ پڑ جائے تو بھی وہ مست ہو جاتے ہیں، اور خوف کی تجلی ان پہ پڑ جائے تو بھی وہ مست ہو جاتے ہیں، تو بھی ان پہ دیوانگی طاری ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ اس نبی سے جب اللہ جس کو نبی بنانا چاہے رابطہ خود جوڑتا ہے، اس رابطے اور واسطے کو نبوت کہتے ہیں۔ وہاں نبی کی کیفیت استغراقی ہوتی ہے، ایسا لطف،
ایسے مزہ، ایسی